اس سے مراد ہے شرک و بدعات کا ارتکاب. شرک کر رہا ہے، بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے. جب بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے بظاہر وہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. بدعت بظاہر بڑی خوبصورت نظر آتی. اسی لیے تو ہمیں جب ہم تردید کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جواب میں کہتے ہیں درود نہیں پڑھن دیں دے. یہ میت کے گھر بیٹھ کے تیسرے دن اگر گٹھڑیوں پہ کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھنا گناہ ہے جی. یہی تو لوگوں کو دھوکہ لگ گیا. کمال ہے جی. اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو شرک ہے نا، شرک، کوئی مجھے کہے نا بھائی شرک سمجھا، اللہ دی قسم ہے میں 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 چند منٹوں میں سمجھا دوں اے شرک ہے. تے کوئی من آکھے نا بھائی بدعت سمجھا، وہ سر میں درد ہو جاتا. اتنی تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے. وہ میں بیان کرتا ہوں نا بھائی اندر زہر ہے، بوتل کے اندر زہر ہے، اس پر لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا. اب لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شربت. اس کے اندر سے زہر دکھانا آسان ہے. کس طرح زہر دکھاؤں میں؟ وہ تو بظاہر کہے گا کلمہ پڑھ رہا ہوں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. درود پڑھنا گناہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدگاہ میں ایک بندے کو دیکھا وہ نفل پڑھ رہا ہے. عیدگاہ میں نفل پڑھنے جائز نہیں، نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد جائز نہیں، گھر میں بھی جائز نہیں. ہاں نماز کے بعد جائز ہیں گھر میں، عیدگاہ میں نہ پہلے جائز ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا اور فرمایا اللہ تجھے اس پر عذاب دے گا. تو اس نے کہا امیر المومنین نماز پڑھنے پہ عذاب، نفل پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، نبی پاک کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا. یعنی تو وہ کام کر رہا ہے جس کام کا نبی پاک سے ثبوت ہو نہیں. تو نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسجد کے لوگ عصر کی نماز کے بعد جو یہ پڑھتے ہیں ہم تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا نبی پاک سے ثابت ہے. یہ تسبیحات فاطمہ ہے. نبی پاک نے حضرت فاطمہ کو یہ تلقین کی تھی جب وہ غلام مانگنے گئی تھیں کہ میرے گھر میں نوکر کوئی نہیں، غلام کوئی نہیں، باندی کوئی نہیں، خود چکی پیستی ہوں، خود پانی لاتی ہوں، خود جھاڑو دیتی ہوں، تو مجھے ایک غلام دیا جائے، ایک لونڈی دی جائے. آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہیں. آپ نے فرمایا لونڈی دوں یا لونڈی سے بھی بہتر چیز دوں؟ تو میرے نبی نے دین دیا. دین دیا. حضرت ابو بکر نے بھی فاطمہ کو دین دیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا باغ مانگنے گئی تھی، اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے نا کہ باغ مانگنے گئی تھی، تو پھر ابو بکر نے بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق فاطمہ کو دین دیا. فرمایا بیٹا تیرے بابا نے کہا تھا ہم نبیوں کی جماعت نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ وراثت میں مال چھوڑتے ہیں، ہماری وراثت علم ہے، جس نے جتنا حصہ لے لیا وہ ہمارا وارث ہو گیا. تو وہ تسبیحات فاطمہ ہے. تو ایک مسجد کے لوگوں نے تسبیحات بھی یہی، تعداد بھی یہی، وقت بھی یہی، صرف تبدیلی انہوں نے اتنی کی بلند آواز سے پڑھنے لگ گئے، بس اتنی سی تبدیلی. تعداد بھی وہی ہے، کلمے بھی وہی ہیں، وقت بھی وہی، صرف بلند آواز سے پڑھنے. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے اور فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں جانتے ہو تو سنو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. نبی پاک کا مسواک اور مصلی ساری زندگی میرے پاس ہوا کرتا تھا. ابھی تو نبی کے گھر کے برتن میلے نہیں ہوئے.
تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ لفظ سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں اے نیکی ایک کرنا بدعت ہے، سبحان اللہ پڑھنا بدعت ہے، درود پڑھنا بدعت ہے، وہ غور سے سنیں میرے جملے کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلماء، ظلماء کا معنی ہے سیاہ، کالی، لقد جئتم ببدعۃ ظلماء، تم نے ایک کالی بدعت ایجاد کی ہے۔ کیا کیا تھا جی انہوں نے؟ گالیاں نکال رہے تھے۔ صرف تبدیلی اتنی ہوئی کہ نبی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، دین وہی ہے جو میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلے، بس۔ یہ کیسے عاشق ہیں یار، میں صحیح تو نہیں بتا سکوں گا لیکن مفہوم اس کا یہی ہوگا۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو دعا سکھائی، اس دعا میں لفظ آپ نے رسول کا بولا یا نبی کا بولا، اس کو جب سکھائی نا تو جب وہ لفظ آیا یا رسول کا لفظ تھا یا نبی کا، اس سے جب آپ نے دعا سنی نا تو اس نے اس کے الٹ، مثلا آپ نے نبی کا لفظ کہا تھا تو اس نے رسول کہہ دیا، اور اگر آپ نے رسول کا کہا تھا تو اس نے نبی کہہ دیا۔ ہے کوئی فرق؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہی لفظ جو میں نے کہے، یہ دین نا، وہی لفظ جو میں نے کہے، جو میں نے بولے، یہ کہہ دینا اس میں حرج کیا ہے؟ درود پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اور میرے بھائی، جو کام دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے آپ کرنا چاہتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دراصل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ کوئی نہیں تھا، صحابہ کو بھی پتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اگر امام مالک کی بات آپ کو سناؤں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، خدا کی قسم۔ امام مالک نے کہا من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنۃ، جو آدمی ایک بدعت کا کام کرتا ہے اور اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی۔ نیکی کا یہ کام آپ نے نہیں بتایا تھا، یہ نیکی کا کام آپ نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ وہ نبی پاک پہ یہ الزام لگانا چاہتا ہے، تو اس سے بدعت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، آیات توحید، جن آیات میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اس کی توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے۔ ایک انکار یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہے میں قیامت نہیں مانتا، یہ بھی انکار ہے، اور بندہ بے دید ہو جائے، گناہوں پر ہوشیار اور جرت کرے، تو یہ بھی ملاقات کا کیا ہے؟ انکار۔ جس بندے کو یہ ڈر ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے تو وہ غلط کام کرے گا، جھوٹ بولے گا، خیانت کرے گا۔ یہ بندہ جب جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا کیا خیال ہوتا ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی، ہوتا ہے اس کا خیال۔ یہ بھی اللہ کی ملاقات کا انکار ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ بدعت اور شرک یہ اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بدعتی آدمی اتنا بڑا مجرم ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے اور نبی پاک ان کو بلائیں گے اور فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے
آپ کے بعد انہوں نے دین کے کون کون میں نئے کام کیے تھے؟ تو نبی پاک کہیں گے سوکن لکا سوکن، دور دور لے جاؤ، میری نگاہوں سے دور لے جاؤ ان لوگوں کو، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، جو میرے دین میں نئی نئی باتیں گھڑتے رہے، بناتے رہے، دین سمجھ کے اس کو رائج کرتے رہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی بتی آدمی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا۔ تو یہ سمجھانا چاہتے تھے نبی پاک کے بدعات سے لوگ بچ جائیں، بتی آدمیوں سے لوگ دور رہیں، اہل بدعت سے لوگ دور رہیں، بدعت سے لوگ دور رہیں۔ حابطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں، ہم قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کریں۔ اللہ اکبر۔ ترازو تب قائم کیا جاتا ہے جب دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو، ایک میں سودا، دوسرے میں اوزان، وٹے، پھر دکاندار ترازو اٹھاتا ہے۔ اور اگر ایک پلڑے میں سودا ہو دوسرے میں اوزان نہ ہو تو وہ پاگل ہی ہے نا، وہ دکاندار کو لوگ پاگل کہیں کہ یار ایک میں سودا ہے دوسری میں چیز کوئی نہیں، یہ ترازو قائم کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ان کے نیکی والے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز کوئی نہیں، شرک نے سارے اعمال کو برباد کر دیا تھا، ایک پلڑے میں برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، دوسرا پلڑا ہے ہی خالی، ہم نے ترازو کیوں قائم کر؟ یہ جو ہم لوگ بار بار شرک کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ہر درس میں کرتے ہیں، ہر جمعے پہ کرتے ہیں، ہر محفل میں کرتے ہیں، ہر سیمینار میں کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ انہوں اس تو سوا شے کو نہیں آندی، جب سنو توحید 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 لا الہ الا اللہ۔ میرا خیال ہے کہ مشرک لوگ جو انبیاء کو مجنون کہتے تھے وہ غالباً اسی بنا پہ کہتے تھے، ورنہ نبی سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ وہ تو بڑے حکمت والے ہوتے ہیں، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، گناہ کا صدور ان سے نہیں ہوتا، عقل کا فطور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن غالباً اسی لیے مشرک کہتے تھے اس چوک تے سنو، اس گلی سنو، صبح سنو، شام سنو، دوپہر سنو، اکو ہی گل ہے، او عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، او عبد اللہ مال۔ اس لحاظ سے غالباً وہ انبیاء کو مجنون کہتے تھے، جو فتویٰ آج ہم پہ لگاتے ہیں انہوں توحید تو سوا آندھی کوئی شے، یہ شرک شرک کرتے رہتے، اسی لیے کرتے رہتے ہیں بھائی، کوئی بندہ صحیح ہو جائے، انبیاء سے بھی شرک کا اگر صدور ہو، لو فرضیہ، لو اشرکو، اگر بالفرض والمحال میرے نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک جگہ پہ نبی پاک کو خطاب کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال بھی ختم کر کے رکھ دیں۔ اتنا بڑا جرم تو ہے نا کہ انبیاء سے بھی، جن نبیوں سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا، انبیاء سے صغیرہ گناہ کا صدور بھی نہیں ہوتا کہ ان سے بھی ارتکاب ہو جائے تو اللہ ان کے اعمال کو کیا کر کے رکھ دے؟ برباد کر کے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں شرک؟ اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے، اس پر دلیر بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن حوصلہ بڑا ہوتا ہے، حوصلہ بڑا ہوتا ہے، اور رب کی رحمت پہ ہم قربان جاتے ہیں، مولا تو ساڈی قسمت چ لکھ چھڈے، بندے تو تیرے اور بھی ہیں، دولت بھی ہے، ملیں بھی ہیں، سب چیز ہے، مولا تو نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ لے کر مجھے ملے
کہ تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان تک چلے جائیں، یہ ساری فضا تیرے گناہوں سے بھر جائے، بشرطے کہ ان گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو، تو میں تیرے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تیرے ساتھ ملاقات کروں۔ بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے، بشرطے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ تو شرک سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اس کے مریض ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، انہیں بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ سوچیں